فیاض احمد صاحب چیئرمین پیس فاؤنڈیشن، جناب وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی واحد قریشی صاحب، اور ہمارے شیخ عبدالرحمن صاحب، اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی، اور یہاں میرے سامنے بہت ذی عزت اشخاص اننت ناگ شہر کے، یہ واقعی جو ابھی ہز ایکسلنسی یہاں پہ موجود بھی تھے، اور بہت ساری ایسی شخصیات یہاں تھے بھی اور موجود بھی ہے، کہ یہ جو موضوع چنا گیا ہے امن، یہ ایسا موضوع ہے جو ہمارا اپنا موضوع ہے۔ امن یہ نام ہے کشمیر کا، کیونکہ کشمیر کی، جیسے کہ ہز ایکسلنسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر ہم صرف 700 سال پہلے جائیں، 600 سال پہلے جائیں، تو وہی کشمیر جس نے ساری دنیا کو سکھایا کہ کشمیریت کیا ہے، امن کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، یگانگت کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو بزرگان ہیں جو یہاں پہ، جنہوں نے یہاں روشنی جلائی اس اندھیرے میں، ہمارے حضرت بلبل شاہ صاحب، ہمارے امیر خبیر صاحب، جنہوں نے شروعات کی ایک ایسے ماحول کی جس کو ماحول اپنے بھائی چارے اور یگانگت کا ماحول کہیں گے، اور اس کے بعد یہ شمع جلتی رہی، یہ روشنی ہمیشہ موجود رہی اور رہے گی، اور ایسے ایسے بزرگان دین آئے، ہم میں سے وہ ایسے اشخاص آئے جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ ذرا انسانیت کو سمجھو۔ بہت ساری ایسی چیزیں، جب ہم کشمیر ایک ایسا راز ہے جس کو کوئی سخنور کہہ نہ سکا، کسی سخنور نے اس کو کوشش کی ہے، اس کو اگر میں شیخ العالم کے شرک جو کہ نوٹ ہے اس کو اگر ہم کھولیں گے تو ہر شرک میں کشمیر چھپا ہوا ہے۔ تو کشمیر ایک مسٹری ہے، کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ صرف اس انداز سے دیکھ سکتے ہو جو انداز ان کا اپنا ہے۔ جب آپ اس پہ کوئی نئی آئیڈیالوجی کریٹ کرانا چاہو گے، اگر آپ کے کشمیر کے تشخص کو، جو ان کی سوچ ہے، ان کو چینج کرنا چاہو گے تو وہ کبھی ہوگا نہیں، کیونکہ کشمیر کے خون بدل سکتا ہے، کشمیر کی رگ رگ بدل سکتی ہے، جسم بدل سکتا ہے، لیکن کشمیر کی روح نہیں بدل سکتی ہے۔ اس لیے کشمیر کی روح جو ہے وہ روح ہے بھائی چارے پر مضمر ہے، امن پر مضمر ہے، اور ہمارے یہ بات میں کہوں گا، مجھے یاد ہے جس پچھلے ہی چند مہینے پہلے یہاں اشمقام میں مجھے جانے کا موقع ملا، اور اشمقام میں جو لوگوں نے وہ ذکر قدمین جو کہتے تھے، اگر ذکر وہ آپ وکابری ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ دنبالی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی جو ہمارا اعتقاد جو ہے یہاں پہ ذکر قدمین سے ہی، یہاں پہ جو مولک ہوتے تھے ہوا میں، یہاں پہ جب ہمارے بزرگ جو حضرت امیر کبیر صاحب آئے تو وہاں پہ وہی کمپٹیشن ہوا، ایک سادھو ہے وہ ذکر قدمین سے، جس کو آج کے وقبری میں دنبالی کہتے ہیں، وہ ہوا میں مالک ہوئے، اور جو وہاں کے لوگ تھے کہا دیکھو جی یہ ہوا میں مالک ہوئے، دیکھیں اس میں کتنا جلال ہے، تو ہمارے جو امیر کبیر ہے ان سے 1 فٹ اوپر مالک ہو گئے اور ان کو پھر نیچے اتارا۔ تو یہ روحانی طاقتور جو یہاں لوگ تھے، کشمیر کے لوگ، ان نے دیکھا کہ دیکھو روحانی طاقت کی بلندیاں کیا ہے۔ تو یہاں آپ شمشیر کے زور پر، آپ کسی بھی زور زبردستی سے کسی کے ذہن کو ٹیمپررلی چینج کر سکتے ہو، صرف چند لمحوں کے لیے اس کو چینج کر سکتے ہو، لیکن جب آپ دیکھو گے بنیادیں ہمارے اس وادی کشمیر کی، چاہے محبوب بیگ صاحب ہمارے بالکل جلملاتے ستارے ہمارے اس اننت ناگ کے بھی، اسلام آباد کے بھی، لیکن ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ یہ مراز تھا۔ ہمارے جو رتن ہمارے رتن پوری صاحب ہے، ہمارے ممبر پارلیمنٹ صاحب ہے، یہ بھی مراز سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مراز اور کامراز اور مدراز جس کو پھر نک نیم یمراز بھی کہا جاتا تھا، لیکن مدراز، کامراز اور مراز، آپ تاریخ کے چپٹر ذرا الٹ کے دیکھ لیں
آپ کو تاریخ میں ملے گی کہ یہ ایک سوچ تھی، یہاں سے ہی تاریخ ابھرتی تھی. کوئی بھی ہوا جو کشمیر کی جانب جاتی ہے وہ ہوا پہلے مراز سے ابھرتی ہے، اور وہی مراز کی ہوا ہم پہنچتی ہے مدراس سے گزر کر کامراج کی طرف. یہ تاریخ ہے. اور یہاں کا یہ ہمارے فیاض صاحب کا مراز کو چننا اور مراز میں یہ امن کی کانفرنس کرنا اور ایسی اشخاص کو لانا، مجھے لگ رہا ہے کہ ہوا کا رخ جو ہے اولیاء کراموں کی کرامت سے یہ ہوا کا رخ امن کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ امن میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی بھی شخص مجھے اٹھا کے دیکھے یہاں اور یہاں سے باہر، ہماری دیوار سے باہر بھی کوئی مجھے اٹھا کے دیکھے اور کھڑا ہو کے کہے کہ میں امن کے خلاف ہوں، کوئی کہہ نہیں سکتا اور اس کو کوئی ساتھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ کشمیری ذہنی طور پر امن پسند ہے. اور جب آپ اس کو زیادہ چھیڑو گے تو یہ پھر اپنا رخ دکھاتا ہے، لیکن اس لیے رخ دکھاتا ہے کیونکہ اس کا گول، الٹیمیٹ گول امن ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ آج کی کانفرنس بڑی کامیاب رہی. مبارکباد دیتا ہوں دوبارہ میں فیاض صاحب کو اور یہاں کے شخصیات کو جن کا مجھے ذاتی طور پر یہ بالکل عزت ہے کہ یہ کامیاب رہی. اور حضرت نور شاہ ولی بغدادی جو نظر آتش ہو گئی، دونوں ممبر پارلیمنٹ صاحبان یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سے التجا کروں گا کہ اس کے بارے میں جو حضرت نور شاہ ولی بغدادی کے بارے میں وہ اپنی طرف سے بھی کچھ اعلان کریں، کیونکہ زیارتوں کی وہ باتیں خود نہیں کرتے ہیں، اولیاء کرام کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن جو ان کے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ہمارے میں سے ہی باتیں آتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہے. میں یقیناً کہوں گا، مجھے 3 دفعہ حضرت بلبل شاہ صاحب خواب میں تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے بلاوا بھیجا اپنے روضہ شریف میں سری نگر کے شہر خاص میں، اور وہاں ٹین کا ایک شیڈ بنا ہوا تھا، اور میں نے آپ کی وساطت سے، گورنر صاحب کی وساطت سے، ہمارے محترم چیف منسٹر صاحب کی وساطت سے، ساگر صاحب کی وساطت سے سب سے ساتھ بیگنگ کیا، اور آج ماشاءاللہ وہاں 3 کروڑ کی ایک عالی شان روضہ شریف وہاں پہ تعمیر ہو گیا ہے. اسی طرح آج میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ حضرت نور شاہ ولی بغدادی کی جو کل ہی وہ وہاں پہ خاکستر ہوئی وہ زیارت شریف، اس کے بارے میں میرے خیال میں وہ جو وہاں کے ڈیووٹیز ہیں، صرف وہاں کے لوگ نہیں ہیں ڈیووٹیز، سارے جموں اینڈ کشمیر کے ہیں، ان کو بھی تسلی ہوگی جب آپ کے زبانوں سے سنیں گے کہ آپ اس جو فوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شاید رضوی صاحب یہاں پہ ہوں گے، شاید ڈسٹرکٹ ڈی سی صاحب کو بھی یہ فرض بنتا ہے. جیسے میں شیخ العالم میں ڈی سی بڑگام تھا، اور ایز اے ڈی سی بڑگام وہ خانقاہ پناہ جو 15 سال نہیں بنی، ہم نے وہاں پہ وہ عالم ہاتھ میں لے لی، اور وہاں 26 کروڑ کی وہ شروعات کی جو 15 سال سے رکا ہوا تھا، وہ فائل پہ گرد چڑھا ہوا تھا، اور ہم نے وہ گرد آلودہ ان سے وہ فائل نکالی اور شیخ العالم کی وہ زیارت تعمیر کر کے رکھ دی. اور شکر الحمدللہ جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں جو وہاں ڈیووٹیز ہیں عزت و احترام سے دیکھتے ہیں، اور وہی عزت و احترام آپ کی جانب رہے گا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب رہے گا کہ اس میں سالوں یہ بیٹر نہیں چاہیے. خاکستر ہوئی، یہ 2-4 دنوں میں یہ جو وہاں کی پاکیزہ زیارت